اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس ونس اگین یو آر ویلکم. سب سے پہلے خدمت مبارک سب کو. آج کا بیٹا میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں. آپ کا آج کا ٹاپک جو بیٹا ہے وہ 4th چیپٹر کا پہلا ٹاپک ہے، آبجیکٹیو ریزولوشن آف پاکستان، قرارداد مقاصد 1949 آبجیکٹیو ریزولوشن. اس کے اوپر میں مکمل روشنی ڈالوں گا، آپ کے ساتھ سلائڈ اسکرین شیئر کروں گا بیٹا. اس کے مطابق آپ کے ساتھ سلائڈ اسکرین شیئر کرتے ہوئے تفصیل میں بات ہوگی بیٹا. یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرارداد مقاصد. قرارداد مقاصد کے بارے میں جو میں آپ کو بتا دوں، جسے آبجیکٹیو ریزولوشن کہا گیا ہے 1949. اس کے تھوڑے پس منظر میں جاتے ہوئے میں آپ سے تھوڑا سا ڈسکس کروں گا کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی ایک طویل جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان 14 اگست 1947 کو جب معرض وجود میں آیا اور ایک نئی اسلامی مملکت کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر ابھرا. اسٹوڈنٹس، یہ جو پاکستان کا بننا تھا، اس کے پیچھے چونکہ دو قومی نظریہ تھا اور دو قومی نظریے کے ساتھ ساتھ نظریہ اسلام کی بنیاد پر ہی پاکستان قائم ہوا تھا. لہٰذا نظریہ اسلام جو کہ ہمارا نظریہ حیات ہے مسلمانوں کا، اور پاکستان کا وجود میں آنا یعنی اسلامی مملکت کا وجود میں آنا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. اس لیے بیٹا جی قیام پاکستان کے بعد ضرورت اس بات کی تھی کہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنایا جائے. اس ضمن میں اس سلسلے میں مارچ 1949 میں 1949 میں پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی نے جو پہلا قدم اٹھایا پاکستان کا اپنا آئین تیار کرنے کے لیے، اپنا آئینی ڈھانچہ بنانے کے لیے، ایک عبوری آئین تشکیل دینے کے لیے جو مقاصد طے کیے، چند ضروری اصول سامنے لے کے آئے، اسے قرارداد مقاصد کا نام دیا جاتا ہے. جس کا مقصد یہ تھا قرارداد مقاصد کے تحت کہ ملکی آئین کی بنیادی اصولوں کی وضاحت کرنا مقصود تھا. یعنی قرارداد مقاصد کے بعد پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کے لیے مستقبل میں آنے والی حکومتوں کے لیے اور پاکستان کے لیے جو اقدامات اٹھانا تھے، اس کے مطابق یہ قرارداد پیش کی گئی. اب تھوڑا سا جو انگلش کے اسٹوڈنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میڈیم انگلش کے بیٹا جی، ان کے لیے بھی میں تھوڑا سا آبجیکٹیو ریزولوشن کو تھوڑا سا پس منظر بیک گراؤنڈ، تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتاتے ہوئے پھر آگے بڑھتا ہوں. بیٹا جی آبجیکٹیو ریزولوشن از ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ ڈاکیومنٹس ان کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان. کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان کو ذرا انڈر لائن میں کرنے جا رہا ہوں. یہ کانسٹیٹیوشنلی پاکستان کی یہ ہسٹری میں ایک بہت ہی بڑا پہلا اسٹیپ تھا. It was passed by the first Constituent Assembly on 12th March 1949 under the leadership of لیاقت علی خان. لیاقت علی خان کو اور 1949 کو بھی میں انڈر لائن کر رہا ہوں تاکہ بیٹا یہ شارٹ کوسچن اور MCQs کے لیے آپ کے جو ہے وہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہو. The objective resolution is one of the most important and illuminating documents in the constitutional history of Pakistan. بالکل کلیئر کٹ بیٹا. ویری فرسٹ اسٹیپ ایک آپ کا انٹرم جو ہے وہ ایک ڈھانچہ اور اسکیلیٹن دے دیا ہم نے اس اسمبلی نے 12 مارچ کو پاکستان کے فیوچر کے ایک کانسٹیٹیوشن کو بنانے کے لیے. تو یہ ایک اسکیلیٹن بنا گیا، عبوری ایک انتظامی ڈھانچہ تشکیل دے دیا، ایک عبوری آئین بنا دیا. لیکن یہ آئین نہیں تھا، چند ایسے مقاصد طے کر لیے تھے کہ جس کے مطابق ہم چاہتے تھے کہ ہم مستقبل میں اگر اپنا آئین بنائیں تو وہ کیسا ہونا چاہیے بحیثیت ایک اسلامی مملکت کے، بحیثیت ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے. سو ان دس وے ریزولوشن از ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ اینڈ ایلیمینیٹنگ ڈاکیومنٹ ان دا کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف دا پاکستان. It laid down the objectives on which the future constitution of the country was to be based and improved to be fundamental stone of the constitutional development in Pakistan. یہ fundamental stone of the constitution جو ہے it is proved to be fundamental stone of the constitutional development in Pakistan with according to our Islamic law and Islamic country. So in this way I can say that objective resolution is a very basic
اسکیلیٹن آف نیو کانسٹیٹیوشن فار پاکستان. کیونکہ بیٹا جی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرارداد مقاصد جو پیش کیا گیا وہ 7 مارچ 1949 کو پیش کیا گیا تھا پہلی کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے اندر. اس کی بڑی وجہ کیا تھی بیٹا جی کہ ہمیں پاکستان کے وقت چونکہ پاکستان کا اپنا کوئی آئین نہیں تھا اور جس میں ملک جس کو ملک میں نافذ کیا جاتا، لہٰذا حکومت پاکستان نے اپنے ملک کو انتظامی معاملات کو چلانے کے لیے جو 1935 کا قانون ہند تھا اس میں چند ایمنڈمنٹس کر کے، چند ضروری ترامیم کر کے پاکستان کا عبوری آئین بنایا. یہ آئین پاکستان کی آئینی ضرورت کے لیے بھی ناکافی تھا، لیکن پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے اس وقت کے صدر قائد اعظم تھے اس دستور ساز اسمبلی کے، لیاقت علی خان نے آئینی مقاصد کو جو ہے آئینی مقاصد کی قرارداد کو جو ہے اس وقت کی جو دستور ساز اسمبلی تھی اس میں پیش کیا، اور اس قرارداد مقاصد کو ہی ایک قرارداد کی شکل میں پیش کرنے کے بعد پاکستان کی آئین ساز اسمبلی نے، جسے 7 مارچ 1949 کو وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان نے اسمبلی میں پیش کیا تھا، اسے باقاعدہ طور پر بیٹا 12 مارچ 1949 کو منظور کر لیا. میں اس کو انڈر لائن کر رہا ہوں کہ یہ کب پاس کیا گیا قرارداد مقاصد، وہ 12 مارچ 1949 بات ہے، اس کو انڈر لائن میں کر رہا ہوں. 12 مارچ 1949. اسی طرح جو ہے 7 مارچ کو یہ پیش کیا گیا تھا اپنے چند مقاصد اور چند اصول طے کرنے کے بعد، کہ تاکہ اس کے مطابق ہم مستقبل کا آئین بنانے جائیں گے. لیکن یہ چند مقاصد اور اصول تھے، چند پرنسپلز تھے، چند آبجیکٹیوز تھے، ٹھیک ہے نا. اس طرح لیاقت علی خان نے جو اسمبلی میں 7 مارچ کو جو پیش کیا 1949 کو، اس کو بالآخر اس کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے جو ہے 12 مارچ 1900 منظور کر لیا. اس کے مطابق مستقبل میں پاکستان کے آئین کا ڈھانچہ یعنی یورپی طرز سے ہٹ کر یا پھر برطانوی حکومت کے قوانین سے ہٹ کر اس کو ترتیب دینا تھا، بلکہ یہ کہہ لیں کہ بیٹا جی اس کی بنیاد یعنی اپنے نئے بننے والی اسلامی ریاست کی بنیاد جو ہے اسلامی اصولوں کے مطابق اور اسلامی جمہوریت اور اسلامی نظریات کے مطابق رکھنا مقصود تھا. تو یہ بیٹا تھا، میں نے ضروری جو ہے اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا ہے، جو ضروری ہے آپ کے قرارداد مقاصد کے پس منظر کے لحاظ سے بیٹا جی. لیکن یہ قرارداد مقاصد پیش کرنے کے بعد، پھر اس کو منظور کرنے کے بعد جو اس کے اہم نکات جو سامنے آتے ہیں بیٹا جی، اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا. اس میں سب سے پہلے بیٹا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، سورینٹی آف المائٹی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت. اس کے مطابق یہ کہا گیا قرارداد مقاصد کے پہلے نقطے کے مطابق، پہلے مقصد کے مطابق، پہلے اصول کے مطابق یہ کہا گیا کہ تمام کائنات پر اقتدار اعلیٰ یعنی حاکمیت جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے، اور جس کے تحت یہی اختیار یعنی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور جو ہے اقتدار اعلیٰ وہ پاکستان کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ تفویض کرتا ہے، جو اسے یعنی حکمران بھی اور عوام بھی اسے مقدس امانت کے طور پر اللہ کی مقرر کردہ حدود کے مطابق استعمال کریں گے. کیا زبردست بات کر دی بحیثیت ایک اسلامی مملکت کے بیٹا جی، کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت یعنی سورینٹی آف المائٹی اللہ، اس کے مطابق یہ پہلا نقطہ طے کر دیا گیا. اس کے بعد بیٹا جی قرارداد مقاصد کا دوسرا اہم آبجیکٹیو اور دوسرا بڑا نقطہ اور وہ تھا بیٹا اسلامی اصولوں کی پابندی. اس کے مطابق یہ کہا گیا کہ ریاست اپنے اختیارات کا استعمال عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے کرے گی، تو دوسری طرف اس ریاست کے اندر جمہوریت، ڈیموکریسی یعنی آزادی، فریڈم، مساوات، ایکولیٹی، رواداری، ٹالرنس اور سوشل جسٹس، معاشرتی انصاف کے اسلامی اصولوں کو ملک میں نافذ کیا جائے گا. یہ میں نے باتیں جو کی ہیں بیٹا اس کو میں انڈر لائن کر رہا ہوں کہ جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف یہ وہ ایسے اصول ہیں کسی بھی ریاست کے اندر، اس کو ہم نے کہا کہ ہم اسلامی اصولوں کے مطابق اس کو نافذ کریں گے، کیونکہ بحیثیت اسلامی مملکت کے جس غرض سے ہم نے یہ اسلامی ریاست کو حاصل کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب اس کے مطابق ہی ہم نے
اپنی جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف کے اصولوں کو اپنانا تھا اسلامی اصولوں کے مطابق۔ یعنی اس طرح سے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں اس شیئرس کے مطابق بھی کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مستفوی ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مستفوی ہے۔ اس طرح بیٹا جی اس کے بعد قرارداد مقاصد کا جو اگلا مقصد تھا، اگلا آبجیکٹو جو تھا، اگلا جو نقطہ تھا وہ تھا بنیادی حقوق کی حفاظت، بنیادی حقوق کی، بلکہ بیٹا عدلیہ کی آزادی، عدلیہ کی آزادی۔ عدلیہ اپنے کاموں میں، عدلیہ اور عدالتیں اپنے کاموں میں بالکل آزاد ہوگی۔ یعنی اس قرارداد مقاصد کے تحت ہم نے کہا کہ عدلیہ اور عدالتیں اور ججز اپنے معاملات میں اور انصاف میں اور معاشرتی انصاف میں بالکل آزاد ہوں گے اور بغیر کسی سیاسی دباؤ کے یا بغیر کسی اور دباؤ کے وہ کام کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی عدلیہ اور عدالتیں بغیر کسی دباؤ کے کام کرے گی، ٹھیک ہے کہ بیٹا جی؟ اسی طرح یعنی اس میں فریڈم آف جو ہے جوڈیشری کہا گیا ہے، فریڈم آف جوڈیشری، ٹھیک ہے بیٹا جی؟ اس کے بعد اگلا جو نقطہ اور اگلا جو مقصد تھا قرارداد مقاصد کا بیٹا جی، اس عبوری آئین کے اندر، اس انتظامی ڈھانچے کے آئینی ڈھانچے کے اندر، وہ تھا بنیادی حقوق کی حفاظت، یعنی بیسک ہیومن رائٹس۔ عوام کو اس کے مطابق کہا گیا کہ عوام کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہوں گے، جس کے مطابق فکر و اظہار، عقیدہ و عبادات اور اس کے ساتھ ساتھ تمام طرح کے تنظیم سازی کی بھی یہاں پہ لوگوں کو آزادی حاصل ہوگی۔ یعنی جو روٹی، کپڑا، مکان، صحت، تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کو فکر و اظہار کی آزادی بھی حاصل ہوگی، آپ کے عقیدے اور عبادات کی بھی آزادی حاصل ہوگی، ہر طرح کی اکثریت کو اور اقلیت کو، اور ساتھ ساتھ تنظیم سازی کی بھی آزادی ہوگی۔ تو یہ بنیادی انسانی حقوق بتا دیے گئے اس کے اندر، پہلے آبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر۔ اس کے بعد اگلا جو نقطہ ہے بیٹا جی قرارداد مقاصد کے اندر، یعنی اس کا اگلا جو آبجیکٹیو ہے وہ ہم اسلامی طرز حیات، اسلامی طرز حیات۔ اس کے مطابق یہ کہا گیا کہ یہاں مستقبل میں ہمارے آئین کے مطابق جو بھی بنے گا اس میں مسلمانوں کو انفرادی لحاظ سے اور اجتماعی لحاظ سے اور تمام شعبوں میں اپنی زندگیاں قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں گزارنے کے قابل بنایا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک آپشن دے دیا کہ فیوچر میں ہم جو بھی آئین بنانے جائیں گے اس کے پیچھے جو ہم آبجیکٹیوز دے رہے ہیں کہ مستقبل میں ہمارا جو آئین ہوگا وہ اس طرز کا ہوگا، یعنی وہ اسلامی طرز حیات ہوگا اور انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کے لیے پورے اس ریاست کے اندر تمام مذاہب کے لوگوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو جو ہے آزادی حاصل ہوگی اور اس قابل بنایا جائے گا۔ اسی طرح اگلا جو آبجیکٹیو تھا قرارداد مقاصد کا، آبجیکٹیو ریزولوشن کا، وہ تھا پسماندہ علاقوں کی ترقی، یعنی جو کہ بہت زیادہ انڈیولپڈ ہیں، انڈر ڈیولپڈ ہیں یا پھر پسماندہ ہیں، ان علاقوں کو جو ہے ڈیولپ کرنا، وہ اس آبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر کہا گیا۔ یعنی کہ پاکستان کے غیر ترقی یافتہ پسماندہ علاقے، ان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے اور اسی طرح سے انہیں ترقی یافتہ علاقوں کے برابر اور ان کی سطح پر لایا جائے گا، یعنی کہ اس میں انصاف کا تقاضا کے تحت تمام علاقوں کو برابری کی بنیاد پر ترقی دی جائے گی۔ اسی طرح بیٹا جی جو ہے اگلا پوائنٹ ہے اس کا قرارداد مقاصد کے تحت، وہ ہے اقلیتوں کے حقوق و تحفظ، اقلیتوں کے حقوق و تحفظ کے بارے میں کہا گیا، یعنی کہ مائنورٹیز جو ہے، مائنورٹیز ان کا پروٹیکٹ کیا جائے گا، ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا اور ان کے کلچر کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، اس کی لینگویج، زبان و ثقافت کو پروٹیکٹ کیا جائے گا۔ یہ ہمارا مستقبل آئین ایسا ہوگا، ہم نے یہ کہا آبجیکٹیو ریزولوشن میں، یعنی اس کے مطابق تمام غیر مسلم اقلیتوں کو اپنے مذہب، اپنے عقائد پر عمل کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ثقافت، زبان اور روایات کو ترقی دینے کی مکمل آزادی ہوگی، ٹھیک ہے؟ بلکہ اقلیتوں اور دیگر پسماندہ طبقوں کے جائز حقوق کی حفاظت کا اہتمام بھی کیا جائے گا، جائز حقوق کے جو ہے تحفظ کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ اسی طرح سب سے بڑی بات بیٹا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے بعد اس قرارداد مقاصد کے اندر کہ ہمارے ملک کا جو ہے انتظامی ڈھانچہ کیسا ہوگا،
اس کے تحت کہا گیا کہ وہ وفاقی نظام حکومت کی طرز پر ہوگا. یہ اگلا پوائنٹ ہے، یعنی وفاقی نظام حکومت ہوگا اس ملک کے اندر. ملک میں وفاقی نظام حکومت قائم کیا جائے گا، اور جس کے تحت تمام صوبوں کو مقررہ آئینی حدود میں ہر طرح کی خود مختاری حاصل ہوگی، اور وہ وفاقی نظام حکومت کے تحت چلیں گے. لیکن مقررہ آئینی حدود کے اندر کچھ جو ہے اداروں میں اور کچھ جو ہے معاملات میں ان کو خود مختاری دی جائے گی. اس کے بعد بیٹا دفاع پاکستان. قرارداد مقاصد کا جو اگلا نقطہ بیٹا ہے وہ ہے دفاع پاکستان. پاکستان کے تمام علاقوں کی سالمیت، خود مختاری، قومی تحفظ کی حفاظت اور وفاق کی آزادی کی حفاظت کی جائے گی. یعنی ملک کی سلامتی کے بارے میں، دفاع کے بارے میں کہا گیا، اور کہا گیا جب بھی ہمارا مستقبل کا آئین بنے گا اب اس کو ہم فوکس کرنے جا رہے ہیں اس قرارداد مقاصد کے تحت کہ ہم نے اپنے بارڈرز کو اور دفاع پاکستان کو، اپنے ملک کی سلامتی کو مدد رکھتے ہوئے اس کی ہر طرح سے حفاظت کی جائے گی. اس طرح بیٹا جی یہ جو اہم میں نے پوائنٹس بتائے ہیں یہ قرارداد مقاصد کے اندر بیان کیے گئے، اور یعنی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے لے کر اور بنیادی اسلامی اصولوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ اسلامی طرز حیات کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کے حقوق و تحفظ کی بات کی گئی بیٹا جی، اور ساتھ ساتھ ہمارے ملک کا وفاقی نظام حکومت کیسا ہوگا، نظام حکومت کیسا ہوگا، وفاقی ہوگا، اور بنیادی انسانی حقوق کا مکمل طور پر تحفظ کیا جائے گا اقلیتوں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ. اور اسی طرح سے یہ کہا گیا کہ ہمارے جو ملک کی عدالتیں اور عدلیہ ہر طرح سے آزاد ہوں گے. تو اس طرح بیٹا یہ قرارداد مقاصد کے امپورٹنٹ آبجیکٹیوز، مقاصد بیان کر دیے گئے ابتدا ہی میں. اور اس کے مطابق مزید میں بتانا چاہوں گا، جو اگر کچھ بچے انگلش کے بیٹھے ہیں میں اس کی سلائڈ بھی یہاں پہ شیئر کرنے جا رہا ہوں بیٹا جی. which are following were the main features of the objectives. means first of all جو سٹارٹنگ میں ہم نے بتایا تھا کہ sovereignty of Almighty Allah, sovereignty of the entire universe belongs to Allah Almighty alone. بالکل یہ کلیئر کٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت. اسی طرح بیٹا جی authority should be delegated to the state through its people under the rules set by Allah. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اسلامی طرز حیات دیا جائے گا یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے عوام کو، جو خاص طور سے مسلمان 97% ہیں وہ اپنی طرز زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی طرز حیات اور معاملات، جس میں خاص طور سے میں نے پہلے بھی بات کی تھی، جس میں آپ کے جمہوریت ہے، رواداری ہے، معاشی انصاف ہے، اسی طرح جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے یہ چیزوں کو ساتھ دے کے چلنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں آپ کے اسلامی طرز حیات کے اندر آئیں گی. اور اسی طرح کہا گیا کہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان شوڈ بی framed by the Constituent Assembly. تو یہ بھی کہا گیا framed by the Constituent Assembly. یہ بیسک جو ہے مین فیچرز تھے آبجیکٹو ریزولوشن کے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو مزید جو کہا گیا کہ اسٹیٹ شوڈ ایکسرسائز اٹس پاور تھرو دا چوزن ریپرزینٹیٹیوز. اسٹیٹ شوڈ ایکسرسائز اٹس پاورس تھرو دا چوزن ریپرزینٹیٹیوز. یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے جو بھی یہاں پہ حکمران آئیں گے، جس کو عوام چنے گی، چناؤ کرے گی، تھرو الیکٹ کرے گی، الیکشن کے ذریعے ووٹ دے کر ان کو جو پاور جو دی جائے گی وہ جو ہے اپنے ریپرزینٹیو کے ذریعے وہ چلائے گی، اور ان کو ایکسرسائز بھی کرے گی ود اکارڈنگ ٹو دا اللہ تعالیٰ کے احکامات، ود اکارڈنگ ٹو دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. اور اس کو اسٹیٹ کو اس کے مطابق ہی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایکسرسائز کرے گی. اسی طرح کہا گیا بیٹا جی آبجیکٹو ریزولوشن میں پرنسپلس آف ڈیموکریسی. پرنسپلس آف ڈیموکریسی یہ جو ہے فریڈم، ایکوالٹی، ٹالرنس اینڈ سوشل جسٹس ایز انشور بائی اسلام شوڈ بی فالوڈ. ان چیزوں کو کون سے پرنسپلس آف ڈیموکریسی، پرنسپلس آف ڈیموکریسی، فریڈم، ایکوالٹی، ٹالرنس اینڈ سوشل جسٹس، اس طرح کی چیزیں پریکٹس کی جائیں گی اسٹیٹ کے اندر. ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں پریکٹس کی جائیں گی ایک اسٹیٹ کے اندر، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ اسٹیٹ رن نہیں کر سکتی ایک اسلامک اسٹیٹ. اور اسی طرح جو پہلے بات میں نے کی، یہ اسلامی اصولوں کی پابندی کے بارے میں کہا گیا ہے 5 اصول کے اندر، 5 آبجیکٹیو کے اندر یہ اسلامی اصولوں کو کی پابندی کے لیے کہا گیا کہ یہ تمام طرح کی چیزیں جو اپنائی جائیں گی ود اکارڈنگ ٹو دا پرنسپلس آف اسلام. تو
سو دس وے جو سیکنڈ ون جو ہے بیٹا وہ چھٹی پوائنٹ جو ہے کہ مسلمس شیل لیو دیئر لائفز اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگ آف قرآن اینڈ سنہ. مسلم شیل لیو دیئر لائفز، اب یہ شل دیئر لائفز اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگ آف قرآن اینڈ سنہ، اور اس کے لیے کہا گیا کہ وہ رہیں گے ایسے، لیکن حکومت کی ذمہ داری ہوگی مستقبل میں آئین کے مطابق کہ وہ لوگوں کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن کے مطابق اور سنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق گزارنے کے لیے مواقع اپرچونیٹیز فراہم کرے گی. ٹھیک ہے بیٹا جی، یہ ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری بنائی گئی اس آبجیکٹیوز کے تحت، آبجیکٹیو ریزولوشن کے تحت، کہ مستقبل میں ہمارا جب جو بھی فائنل کانسٹیٹیوشن سامنے آئے گا، الٹیمیٹ جو کانسٹیٹیوشن بنے گا ملک کا، اس کے مطابق مسلم شیل لیو دیئر لائفز اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف قرآن اینڈ سنہ. اور وہ ساری اپرچونیٹیز پرووائڈ کون کرے گا اس طرح کے لیے زندگی گزارنے کے لیے؟ وہ حکومت، یعنی اسٹیٹ کی ذمہ داری، حکومت کی ذمہ داری ہوگی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح مائنورٹیز کے جو رائٹس کی بات کر دی گئی، یہ بڑی زبردست بات ہے بیٹا جی، جو سب سے لے کر ہم اب تک اس پر کاربند ہے، شکر الحمدللہ. مائنورٹیز کو کین فریلی پروفیس اینڈ پریکٹس دیئر ریلیجن. اب اس کو ریلیجن کی صرف جہاں پہ بات کی گئی ہے، لیکن میں ویسے بتا دوں ریلیجن کے ساتھ ساتھ کلچر، لینگویج، ہر طرح سے چیزوں کو جو پریکٹس یہاں پہ کیا جا سکے گا. اور اس کے علاوہ دیر شوڈ بی فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ود دا میکسیمم آٹونومی فار دا یونٹس. اب یہ فیڈرل سسٹم، وفاقی نظام حکومت تعارف کرایا جائے گا. یہ بیٹا پہلے اردو میں سب بتا چکا ہوں، لیکن انگلش والے بچوں کے لیے دوبارہ سے میں اس کو بات کو رپیٹ کر رہا ہوں کہ فیڈرل ٹائپ آف گورنمنٹ اسٹرکچر ہوگا ہمارا، یعنی کہ دیر شوڈ بی فیڈرل سسٹم فارم آف گورنمنٹ ود دا میکسیمم آٹونومی فار دا یونٹس، یعنی کہ وہ صوبوں کو ساتھ لے کے چلے گی، لیکن صوبوں کا ایک مرکز ہوگا بڑا، وہ ہوگا فیڈرل، یعنی وفاقی نظام حکومت کے تحت صوبے اپنا اپنا ایک آئینی حدود کے اندر کام کریں گے، جو میں نے اردو میں بتایا تھا. ٹھیک ہے، پہلے بھی سیم اسی طرح بیٹا دا فنڈامنٹل رائٹس انکلوڈنگ ایکوالٹی آف اسٹیٹس آف اپرچونٹی اینڈ بیفور لا، سوشل، اکنامک اینڈ پولیٹیکل جسٹس اینڈ فریڈم آف تھاٹ، ایکسپریشن، بلیف، فیتھ، ورشپ اینڈ ایسوسیشن subject to law and public morality should be given to all the citizens of the state. یہ بیٹا فنڈامنٹل رائٹس ہیں، بنیادی انسانی حقوق. اس کا باقاعدہ یہاں پہ بتا دیا گیا، تشریح بھی کر دی گئی. نہ صرف بنیادی انسانی حقوق یہاں پہ بتا دیے گئے اس آبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر بیٹا جی، اس قرارداد مقاصد کے اندر، ساتھ ساتھ بلکہ اس کا کلیئرٹی بھی بتا دی کہ اس کا ایکسپلین بھی کر دیا کہ واٹ آر دا فنڈامنٹل رائٹس. وہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ بھی بیٹا بتا دیے گئے کہ یعنی ان چیزوں کو اس کے خاص طور سے بنیادی انسانی حقوق کا حصہ بنا دیا گیا اس آبجیکٹیو ریزولوشن. بیٹا اس آبجیکٹیو ریزولوشن کی یہ بڑی خاصیت ہے کہ اس میں بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت کا نہیں صرف کہا گیا، بنیادی انسانی حقوق ہیں کیا، فنڈامنٹل رائٹس ہیں کہ اس کو بھی یہاں پہ ڈسکرائب کر دیا گیا. اور اس کے بعد بیٹا اٹ وڈ بی دا ڈیوٹی آف دا اسٹیٹ، یعنی ریاست کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ ٹو سیف گارڈ دا انٹرسٹ آف مائنورٹیز، بیکورڈ اینڈ ڈپریسڈ کلاسز، جو پسماندہ علاقے ہیں اور خاص طور سے اقلیتی علاقے اور کچھ پسماندہ علاقے اور مائنورٹیز کی پسماندگی کو جو ہے وہ بیکورڈ جو علاقے ہیں ان کو ترقی دی جائے گی، ان کا خیال کیا جائے گا، ان کی کیئر کی جائے گی، اور ان کو جو ہے دوسروں کے برابر جو ہے رائٹس دیے جائیں گے. اینڈ دس شوڈ بی دا ڈیوٹی آف آ اسٹیٹ ٹو سیف گارڈ دا انٹرسٹ آف مائنورٹیز، اور ان کی بیکورڈنس کا بھی خیال رکھا جائے گا اور ڈپریس کلاسز کا بھی خیال رکھا جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ بیٹا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے آبجیکٹیو ریزولوشن کی بیٹا جی، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری شوڈ بی گارنٹیڈ، یعنی کہ آپ کی عدلیہ ہر طرح سے آزاد ہوگی، عدالتیں ہر طرح سے آزاد ہوگی، وہ بغیر کسی پریشر اور بغیر کسی دباؤ کے کام کریں گی، بغیر کسی پولیٹیکل پریشر اور ادر پریشر وہ کام کریں، انڈیپینڈنٹ ہوگی، وہ فری ہوگی، فری جوڈیشری ہوگی، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہوگی. اب نہ صرف جوڈیشری بلکہ ججز بھی، جوڈیشری بھی. یہ ہم نے کب کہہ دیا؟ 1949 میں آبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر بیٹا جی. اور اس کے بعد بیٹا جو نیکسٹ جو ہے وہ انٹیگریٹی آف دا ٹیریٹری اینڈ سوورٹی آف دا کنٹری واز ٹو بی سیف گارڈ، ملکی سلامتی، قومی مفادات. ٹھیک ہے بیٹا جی، اس کو جو اس کی انٹیگریٹی اور اپنی سرحدوں کی حفاظت، اپنے ملک کی حفاظت، ملک کی سلامتی، ملک کا دفاع، ٹھیک ہے، ڈیفینس، اس کو بھی سیف گارڈ کیا جائے گا. یہ بھی کہہ دیا کہ زبردست بات کی کہ نئی بننے والی ریاست کے بارے میں اس کے دفاع کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اس کو سیف گارڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی سیکورٹی کا خیال رکھنا ہے.
اور اس کی انٹیگریٹی کا خیال کرنا ہے اور تمام ٹیریٹریز اور باؤنڈریز کا خیال رکھنا ہے. یہ ہم نے آبجیکٹیو ریزولوشن میں بیٹا بتا دیا. اسی طرح نیکسٹ جو ہے بیٹا دا پیپل آف پاکستان میں پراسپر and attain their rightful and honored place amongst the nations of the world and make their full contribution towards the international peace and progress and happiness of humanity. ہم نے جو مستقبل میں یہ ایسے ایز اے پراسپر جو ہے نیشن کے طور پر کام کرنا ہے. پیپل شوڈ بی پراسپر اینڈ اٹین دیئر رائٹفل اینڈ آنرڈ پلیس امنگس دا نیشنس. دوسرے ممالک کے سامنے ہمارا ایک وقار ہوگا بیٹا جی, ٹھیک ہے نا, ایک پراسپیرٹی ہوگی, وقار ہوگا امنگس دا ادر نیشنس آف دا ورلڈ اینڈ میک دیئر فل کنٹریبیوشن ٹوورڈس انٹرنیشنل پیس. ہم دنیا کی امن و سلامتی کے لیے بھی کام کریں گے, اپنے ملک کی ترقی کے لیے, دوسرے ملکوں کی ترقی کے لیے بھی کام کریں گے, اپنی خوشحالی کے لیے بھی کام کریں گے, دوسرے ملکوں کی خوشحالی کے لیے بھی کام کریں گے, اور ہیومنٹی کی جو ہے ہیپینس کے لیے بھی کام کریں گے, اور اپنی ہیپینس کے لیے بھی کام کریں گے. یہ کلیئر کٹ بات ہم نے آبجیکٹیو ریزولوشن کے اس اسکیلیٹن میں اور اس آبجیکٹیوز کے اندر بتا دی, یعنی ان قرارداد مقاصد کے اندر ہم نے یہ باتیں بتا دی, کلیئر کٹ بتا دی. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیٹا جی نوٹ کر لیجیے گا جو میں نے انڈر لائن کی ہیں. سو دس وے جو ہے ہم نے شروع میں ہی آبجیکٹیو ریزولوشن کے تحت جو ہے یہ تمام ایک مستقبل میں بننے والے آئین کے بارے میں ایک ایسا ڈھانچہ تشکیل دے دیا, ایک ایسے مقاصد طے کر دیے, کچھ ایسے آبجیکٹیوز ہم نے سیٹل کر دیے جس کے بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آبجیکٹیو ریزولوشن واز پریزنٹڈ ان دا کانسٹیٹیوشن اسمبلی بائی لیاقت علی خان وچ واز جو ہے آپ کو بتایا ریپرزینٹ کی گئی 7 مارچ 1949 اینڈ واز ڈیبیٹیڈ فار 5 days بائی دا ممبرس فرام بوتھ دا ٹریجری اینڈ اپوزیشن بینچز. At last the resolution was ultimately passed on 12th March 1949. ٹھیک ہے نا. اس طرح بیٹا ہم نے اس جو ہے آبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر بالکل کلیئر کٹ تمام بیسک سیٹلمنٹس ایک ملک کو چلانے کے لیے, انتظامی معاملات کو چلانے کے لیے ایک جو قواعد و ضوابط کی ضرورت ہوتی ہے, ایک آئین کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے بارے میں ہم نے کلیئر کٹ بتا دیا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے بنیادی اصول و ضوابط کی ضرورت ہوتی ہے, اور جو ہم نے آبجیکٹیو ریزولوشن کے تحت بتا دیے, اور اس اصول و ضوابط کا مجموعہ جس سے ملکوں کا نظم و نسق چلایا جائے گا, وہ اسی کو تو آئین کہتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ آئین کی تعریف کو بیسیکلی لے لیں تو کسی ملک کو چلانے کے لیے جو بنیادی اصول و ضوابط طے کیے جاتے ہیں, جس کی ضرورت ہوتی ہے, وہی اصول و ضوابط کا جو مجموعہ ہوتا ہے جس سے ملک کا نظم و نسق چلایا جاتا ہے, ایک انتظامی ڈھانچہ چلایا جاتا ہے, ایک انتظامی معاملہ چلایا جاتا ہے, اسی کو تو آئین کہتے ہیں, اسی کو تو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. اس طرح کانسٹیٹیوشن بننے سے پہلے اس ڈیفینیشن کو میں سامنے رکھوں, اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں کانسٹیٹیوشن کی ڈیفینیشن کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں, تو ہم نے تو یہی اصول و ضوابط, یہی مجموعہ اصول و ضوابط کا جس کے تحت ہم نے مستقبل میں اپنا نظم و نسق چلانا تھا, اس کو ہم نے آبجیکٹیو ریزولوشن میں بتا دیا. یہ جو نظم اصول و ضوابط کی بات کر رہے ہیں, یہی تو آبجیکٹیو ریزولوشن تھے, یہی تو آبجیکٹیو ریزولوشن ساتھ ساتھ یعنی قرارداد مقاصد کہ ہم نے مستقبل کا ایسا آئین بنانا ہے, ان اصول و ضوابط کے مطابق ہم نے اپنے مستقبل کا جو ہے آئین بنانا ہے, کانسٹیٹیوشن بنانا ہے, اور اس کے مطابق اپنے ملک کے نظم و نسق کو چلانا ہے. تو یہ بیٹا جو ابتدا میں نے چیزیں بتائی تھیں اس کے مطابق ہی ہمارا یہ آبجیکٹیو ریزولوشن سامنے آ گیا. لیکن یہاں پہ میں اس کی جب تک اس آبجیکٹیو ریزولوشن کی اہمیت نہیں بیان کروں گا بیٹا جی لاسٹ میں, تو تب تک جو ہے یہ ہمارا ٹاپک جو ہے آبجیکٹیو ریزولوشن جو امپورٹنس جو ہے وہ تب تک نہیں بتاؤں گا. یعنی قرارداد مقاصد کی جو اہم نکات کے ساتھ ساتھ جو اس کی اہمیت ہے وہ نہیں بتاؤں گا, تب تک بیٹا جو ہے یہ قرارداد مقاصد کی اہمیت کا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. یعنی کہ قرارداد مقاصد کی اہمیت کو ہم دیکھیں تو قرارداد مقاصد کا منظور ہونا آزادی کے بعد بہت بڑا قدم تھا, بلکہ پہلا قدم تھا اور بہت بڑا قدم تھا, اور جس کو اس یعنی قرارداد مقاصد کو اس وقت کی پہلی دستور ساز اسمبلی نے باقاعدہ طور پر سر انجام دیا. اور اس کی منظوری سے یہ دیکھ لیں کہ بر صغیر سے ایک علیحدہ بننے والی نئی ریاست, جنوبی ایشیا میں نئی بننے والی ریاست یعنی پاکستان, یعنی اسلامی ریاست پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مسلمانوں کو جو پاکستان کے تحریک پاکستان کے دوران یعنی قیام پاکستان کے لیے جو ہم تحریک جن بنیادوں پر چلا رہے تھے اس کے مقاصد حاصل ہو گئے. پہلا مقصد حاصل ہو گیا وہ قرارداد مقاصد کی شکل میں. یہ بہت بڑا قدم جو ہم نے اٹھایا تھا آبجیکٹیو ریزولوشن والا, جو بڑا ہم نے کہا تھا نا تحریک پاکستان کے دوران کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو اس کے مطابق ہم نے قرارداد مقاصد کے اندر وہ تمام نکات بیان کر دیے کہ ہم آئین بنائیں گے تو اسلامی آئین بنائیں گے, ہم آئین بنائیں گے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان والا آئین بنائیں گے. تو یہ ہم نے قرارداد مقاصد کے اندر اپنے تمام
آبجیکٹیوز رکھ دیے، اور یہ سب سے بڑی پہلی اہمیت یہ تھی۔ دوسری اہمیت کیا ہے قرارداد مقاصد کی؟ کہ قرارداد مقاصد کو پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی دستور سازی کی تاریخ میں میگنا کارٹا کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ یہ میگنا کارٹا کے بارے میں بیٹا میں آپ کو سلائڈ تھوڑی شیئر کروں گا بعد میں۔ یہ میگنا کارٹا کیا ہے؟ تو اس طرح اس میگنا کارٹا کی حیثیت کے تحت قرارداد مقاصد کو بیٹا جی پھر مستقبل میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے تینوں دساتیر، تینوں آئین، تینوں کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے دیپاچا کے طور پر شامل کر لیا گیا، لازمی کے طور پر، ابتدائیہ کے طور پر شامل کر لیا گیا، اور اس کے متعین کیے ہوئے یعنی قرارداد مقاصد کے متعین کیے ہوئے اصولوں کو، ان اسلامی اصولوں کو پھر ہم نے مستقبل کے تمام 1956 کا جب آئین بنا، جب 1962 کا آئین بنا، جب 1973 کا آئین بنا، ان میں تمام کے اندر اس کو رکھ دیا گیا دیپاچا کے طور پر، ابتدائیہ کے طور پر، ایک میگنا کارٹا کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی اس کو بیٹا جی۔ تو اس طرح یہ اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے اس قرارداد مقاصد کی، جب ہم نے مستقبل میں انہی اصولوں کو، انہی مقاصد کو، انہی پرنسپلز کو، انہی آبجیکٹیوز کو کے تحت ہی ہم نے اپنے مستقبل کے آئین جو ہے وہ ترتیب دیے۔ اس کے بعد بیٹا جی قرارداد کی مقاصد کی منظوری سے مسلمانوں کے نمائندوں نے پھر مستقبل میں جو ڈیموکریسی کے یعنی اسلامی جمہوریت کے جو سنہری اصول تھے ان کو اپنا لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ اسی اسلامی ریاست کو پھر جغرافیائی اور نسلی اور قومی حدود سے بلند کرتے ہوئے ہم نے جو ہے انسانی بنیادوں پر تعمیر کرنے کا بھی عزم کیا، جس میں ہم نے انسانی بنیاد یعنی بیسک ہیومن رائٹ، فنڈامنٹل رائٹس کا بھی خیال کیا، اور ہم نے منورٹیز کا بھی خیال کیا۔ اور یہاں پہ جو میں نے ایک لفظ بیٹا جملہ استعمال کیا تھا قرارداد مقاصد کی اہمیت کے دوسرے پوائنٹ کے اندر، کہ قرارداد مقاصد کو پاکستان کی دستور سازی کی تاریخ میں میگنا کارٹا کی حیثیت حاصل ہوگی۔ یہ میگنا کارٹا بیٹا چھوٹا میں نے اس کے بعد شیئر کیا اسکرین شیئر، اس کو بیٹا سارے کو یاد کر لیجیے گا، لیکن اگر آپ مثال ایک یاد دہانی کے لیے ہے کہ میگنا کارٹا ایک ثانی تاریخ کی ایک اہم قانونی دستاویز ہے۔ اس کے ذریعے برطانوی عوام نے 1215 میں جو ہے رنمیٹ کے مقام پر اپنے بادشاہ جان کو مجبور کیا کہ وہ یہ مانے کہ وہ قانون سے بالا تر نہیں ہے، یعنی کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہوتا۔ جان نے اس دستاویز کے ذریعے اس جو ہے جو بات کو مانا، اور میگنا کارٹا نے تاریخ عالم پر گہرے اثرات مرتب کیے، یعنی کہ یہ 1215 میں یہ واقعہ سامنے آیا تھا جو ہے کنگ جان کے ساتھ، اور برطانوی عوام نے باقاعدہ اس کو اس بات کو ماننے میں مجبور کیا کہ قانون سے کوئی بھی بالا تر نہیں ہے۔ اس طرح ہم نے بھی اپنے اس آبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر بیٹا جی ہم نے اسی میگنا کارٹا کو تو ہم نے ویسے کہ حوالہ دیا ہے، ریفرنس کیا ہے، لیکن ہمارے اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق ہم نے قرارداد مقاصد کو تمام ان اسلامی اصولوں اور اسلامی مقاصد کے تحت ایک آئینی ڈھانچہ، ایک عبوری ڈھانچہ، ایک مستقبل بننے والے آئین کی ایک باقاعدہ شکل بیان کر دی، ان تمام بنیادی مقاصد کو اپناتے ہوئے قرارداد مقاصد کے تحت۔ اس طرح یہ قرارداد مقاصد کے میں نے تمام اہم مقاصد، اصول، پرنسپلز، آبجیکٹیوز بتاتے ہوئے آپ کو اس کی اہمیت سے بھی آگاہ کیا ہے بیٹا جی۔ اب نیکسٹ انشاءاللہ میں جو اس کے بعد اصل آئین کی طرف آؤں گا، جو ہم نے پہلا آئین بنایا تھا 1956 کا، اس سے پہلے کچھ بنیادی اصولوں کی کمیٹیاں بھی بنی تھیں، تو اس کی طرف بھی آؤں گا۔ تو یہ جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے آگے میں بڑھتا ہوں بیٹا جی۔ تو آگے جو ہے بنیادی اصولوں کی کمیٹی بھی بنی ہے، اور قرارداد مقاصد کے بعد کیونکہ ہم نے مستقبل کے آئین کی طرف جانا تھا، ابھی یہ ایکسرسائز ہو رہی تھی، پریکٹس ہو رہی تھی، کیونکہ ہم نے بنیادی اصولوں کی کمیٹیاں بھی بنائی تاکہ ہم مستقبل کا پاکستان کا آئین جو ہے وہ ترتیب دے سکیں۔ اس طرح بنیادی اصولوں کی کمیٹی جو ہے مستقبل میں بنتی ہے۔ ہاں جی بیٹا جی، قرارداد مقاصد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے میں نے کہا اس طرح یہ ہمارا جو قرارداد مقاصد کا منظور ہونا دراصل بیٹا جی آزادی کے لیے بہت بڑا قدم تھا، پہلا قدم تھا، اور جس کو پہلی دستور ساز اسمبلی نے سر انجام دیا۔ اس کی منظور ہونے سے ہمیں پتہ چلا کہ واقعی میں جس مقصد کے لیے ہم نے اپنے تحریک چلائی تھی، تحریک پاکستان، اور قیام پاکستان تک پہنچے تھے، تو پھر ہم نے بالآخر ایک اسلامی ریاست کو حاصل کرنے کے بعد یہاں کے مسلمانوں کو وہ مقصد پورا کرنے کے لیے پورا موقع فراہم کر دیا، اور قرارداد مقاصد آگے سامنے رکھ کے ہم نے مستقبل کے آئین کی بھی ایک شکل بیان کر دی۔ اس قرارداد میں ہم نے اسلامی ریاست کو نہ صرف جغرافی لحاظ سے، نسلی لحاظ سے، بلکہ بیٹا قومی حدود سے بلند کرتے ہوئے انسانی بنیادوں پر تعمیر کرنے کا عزم بھی کیا، اور اسی طرح جس سے ملک کو خاطر خواہ ہمیں جو ہے مستقبل میں ترقی حاصل ہوئی۔ اس طرح بیٹا جی اگر میں یہ کہوں کہ اس قرارداد میں
اقلیتی عوام کو بھی معاشرتی، معاشی، سیاسی حوالے سے خاصی آزادی دی گئی اس سبجیکٹو رجسٹریشن کے تحت، جس سے اقلیتی عوام نے بھی ملکی ترقی کے لیے پھر مستقبل میں خاطر خواہ کوششیں سر انجام دیں۔ اسی طرح بیٹا جی قرارداد مقاصد کی منظوری سے مسلمانوں کے نمائندوں نے جمہوریت کے سنہرے اصولوں کو اپنا لیا، اسلامی ریاست کو پھر ہر چیز سے بالا تر ہو کر، یعنی جغرافی لحاظ سے، نسلی اور قومی حدود سے بلند کرتے ہوئے پھر بنیادی انسانی حقوق کے تحت انسانی بنیادوں پر تعمیر کرنے کا عزم کیا۔ اس طرح بیٹا جی یہ قرارداد مقاصد کی اہمیت جو سامنے آتی ہے، ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا انگلش میں اس کی جو اہمیت کو مزید بیان کر دیتا ہوں۔ دا موسٹ سگنیفیکنٹ تھنگ واز دیٹ اٹ کنٹینڈ دا بیسک پرنسپلس آف بوتھ اسلامک پولیٹیکل سسٹم اینڈ ویسٹرن ڈیموکریسی۔ اٹس importance can be ascertained from the fact that it served as a preamble for the Constitution of 1956, 1962 and 1973 and ultimately became the part of the Constitution when the 8th Amendment in the Constitution of 1973 was passed in 1985. So in this way وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم نے جیسے کہا کہ قرارداد مقاصد مستقبل میں جو ہے پھر اس کے مطابق ہی تمام آئین وجود میں آتے ہیں، یعنی 56 کا آئین، 62 کا آئین اور 73 کا آئین، اور یہ قرارداد مقاصد ابتدائیہ کے طور پر، لازمی کے طور پر، اور جو ہے ابتدائی کے ساتھ ساتھ جو ہے جو اس کے ایک خاص اہمیت کے ساتھ اس کو لازمی کے طور پر آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس طرح آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے ہمارے اس پاکستان کی ابتدائی تاریخ میں جو پہلا سال تھا بننے کے بعد دوسرا سال تھا 1949، اس میں ایک خاص اہمیت کی حامل ہے۔ بیٹا جی مستقبل میں ہم جو جائیں گے اس جو ہے لیکچر کے بعد، وہ اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے ہم جو ہے بنیادی جو کمیٹیاں بنی تھی، بیسک کمیٹیز بنی تھی پرنسپلس کی، بیسک پرنسپل کمیٹیز فار کانسٹیٹیوشن، اس کو بڑھاتے ہوئے آگے ہم اپنے پاکستان کے پہلے 1956 کے آئین کی طرف جائیں گے۔ اس کے لیے انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ہم ملیں گے، اور سی یو انشاءاللہ وتھ نیو ٹاپک وتھ نیو لیکچر۔ وش یو آل دا بیسٹ، سی یو انشاءاللہ ڈے آفٹر ٹمارو۔ اللہ حافظ۔